علی بھائی، میں سورۃ الکہف جب اسکول میں ایک دفعہ اس کی تفسیر پڑھا رہا تھا تو ایک بہت اچھی جگہ سے مجھے اس پوری سورت کو 4 پوائنٹس میں اس کی سمری ملی، جو کہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کیونکہ یہ جز 15 میں بھی بات رپیٹ ہوئی ہے. آج ہم جز 16 کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو سورۃ الکہف کا باقی تقریباً آدھا حصہ، تھوڑا حصہ جو ہے وہ اس جز میں ہے. تو سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 ٹیسٹس کا ذکر کیا ہے. ٹیسٹ آف فیتھ ہے اصحاب الکہف کے واقعے میں، پھر اسی طرح جو ٹیسٹ آف ویلتھ ہے وہ ان 2 لوگوں کے قصے میں ہے، پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ٹیسٹ آف فیتھ ہے، اور یا اس کو ٹیسٹ آف نالج بھی یا ٹیسٹ آف پیشنس بھی کہا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح چوتھے میں جس میں ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں ٹیسٹ آف پاور کو کہا جاتا ہے. تو میں یہ پارہ کیونکہ شروع ہوتا ہے جب قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، تو اس واقعے کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر کے اس سے لیسنز جو ہیں وہ لینا چاہوں گا. اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام نے ٹریول کیا خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور 3 ایونٹس تھے جن کا اپیرنٹلی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی سمجھ نہیں آئی. ہی کوڈ ناٹ میک سینس کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے، اور وہ اپیرنٹلی ایول ایکٹس تھے. اور میں اسٹریس کر رہا ہوں وہ اپیرنٹلی ایول ایکٹس تھے، یعنی کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا، سب سے پہلے ایک کشتی کو انہوں نے تھوڑا سا خراب کر دیا، پھر انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا، اور پھر اسی طرح ایک جگہ پہ انہوں نے دیوار بنائی لیکن اس کے اگینسٹ اجرت نہیں لی. اپیرنٹلی انہوں نے ازیوم کیا کہ یہ دس واز ناٹ گڈ. تو یہاں پہ بعد میں جا کے پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کی تعویل بتائے گی کہ نہیں، اس کے پیچھے واز اے گریٹر گڈ. تو اس میں آئی تھنک پرابلم آف ایول بھی ایڈریس ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت جو ہیں وہ اپیرنٹلی بری چیزوں میں سے بہت سارا خیر لے آتے ہیں. اور میں یہاں پہ اشارہ کروں گا سورۃ البقرہ کی اس بہت پیاری آیت پہ جو اس پورے موضوع کو سمرائز کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بہت بری لگ رہی ہو. اور یہ آیت میں اور آپ ہر کوئی اپنے لائف پہ فٹ کر سکتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اپیرنٹلی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بری ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بہت بری لگ رہی ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بہت محبوب ہو. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میں اکثر قصہ سناتا ہوتا ہوں. پرابلم آف ایول جو ہے نا وہ میرے لیے ایک پرسنل لائف ایونٹ سے میرا حل ہو گیا. اور پرابلم آف ایول کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں اتنا ایول کیوں ہے، لوگ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتے، جس کو عام الفاظ میں پرابلم آف ایول کہا جاتا ہے. میں اپنے والد صاحب کے کلینک پہ موجود تھا، تو وہاں پہ ان کے جو ڈسپینسر ہیں انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو، بیسکلی ایک والد آئے اپنے بچے کو لے کے، بچہ بیمار تھا، رو رہا تھا. تو ڈسپینسر جو ہیں انہوں نے ایک بڑا سا انجیکشن لیا. والد نے بچے کا جو ہے نا وہ پاجامہ نیچے کیا اور ڈسپینسر نے ہنستے ہنستے جو ہے وہ انجیکشن لگا دیا. اس ایک ایونٹ نے میرے لیے پرابلم آف ایول کو حل کر دیا کہ دیکھیں اپیرنٹلی دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ایول منظر ہے کہ والد فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے بچے کو، ایک پین دے رہا ہے، اور ایک اور بندہ ہنستے ہنستے انجیکشن لگا رہا ہے، لیکن دس از فار دا گریٹر گڈ، بچے کے لیے، یعنی کہ بچے کے لیے. تو اسی لیے اللہ رب العزت جو ہماری زندگی میں ایونٹس لے کے آتے ہیں وہ ہمارے لیے ہی خیر ہے، اور یہ اللہ کے رب ہونے کی علامت ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر بلال فلپس حفظہ اللہ نے بھی شاید اسی سے نا ایک متعلق ایک مثال دی تھی ڈینٹسٹ کی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ ڈینٹسٹ کے پاس جب ماں لے کے جا رہی ہے تو اس ٹائم بچے کے لیے سب سے بڑا ایول جو ہوتا ہے نا وہ شخص وہ ڈاکٹر ہوتا ہے اس ٹائم. تو انہوں نے کہا کہ لیکن ہر ایک کو پتہ ہے، دنیا کو ساروں کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس بچے کے لیے خیر کا باعث ہے. اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی اس کے بعد، انہوں نے کہا کنکلوژن یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو کم از کم اللہ کے سامنے ایک بچہ بھی سمجھ لینا کہ میری عقل چلیں، اللہ کی سمجھ اور انسان کی سمجھ میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ فرق ہے. لیکن اگر انسان اپنے آپ کو اتنا سمجھ لے کہ میری عقل ایک بچے جتنی ہے اور اللہ کی ایک ڈاکٹر جتنی ہے، تو پھر بھی انسان کو بڑا اعتماد ہوگا اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ اصل میں جو میننگ دیتے ہیں نا پرابلمس کو، مثلاً کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک مشہور حدیث بھی جو ہے کہ ایک مومن کے سارے امور جو ہیں وہ بہت امیزنگ ہیں. کہ کیا مفہوم کیا ہے اس حدیث کا؟ یعنی سب معاملہ اس کے لیے خیر، سب معاملات خیر ہیں. ان الامر كله عجبا لامر المؤمن الا ان الامر كله له خیر.
ذرا کوٹ کر دیں، میرے ذہن میں وہ حدیث نہیں ہے اس وقت کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اس کے سارے معاملات یعنی ہر حالت میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صرف مومن کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. ان اصابته ضراء صبر، اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، لکان خیر اللہ، اس کے لیے بہتر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاء شَكَرَ لَكَانَ خیر اللہ، اگر اس کو اچھائی پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے. علی میں یہاں پہ جیسے آپ نے بات کی ماشاءاللہ سورہ کہف کے حوالے سے، تو سورہ کہف کی جو یہ جو خاص طور پہ 16 پارہ ہے، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے وہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس کی بتائی ریالٹی اس انسیڈنٹس کی، اس حوالے سے 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے، جیسے ذیشان بھائی آپ نے بات کی تھی کہ 3 انسیڈنٹس ہیں. 2 انسیڈنٹس جو ہیں وہ نیک ماں باپ کے حوالے سے ہیں، یعنی ایک انسیڈنٹ تو ایک بادشاہ کے حوالے سے ہے، اور 2 انسیڈنٹس جس میں 2 نیک ماں باپ کا ذکر ہے. مثال کے طور پہ پہلا انسیڈنٹ جس میں خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، تو اس کے بارے میں کیا کہا، اس کی ایکسپلینیشن میں آیت نمبر 80 میں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اس لڑکے کے دونوں ماں باپ جو تھے مومن تھے، یعنی نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہتے تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، یعنی بچے کو اگرچہ بچے کا مر جانا ایک ماں باپ کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر چیز عطا کی. دوسری چیز یہاں پہ جو اگلی آیت جو تیسرا واقعہ ہے، اس کے اندر بھی نیک بچوں کا ذکر ہے، یعنی ان کے یعنی بچوں کے والدین کا ذکر ہے، جس میں وہ جو ایک دیوار تھی جس کو انہوں نے صحیح کیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، آیت نمبر 82 میں، کہ وہ جو دیوار تھی وہ 2 غلاموں کے لیے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان کے نیچے ایک خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کے جو والدین تھے وہ نیک تھے. اس سے پتہ چلا کہ نیک والدین کا یعنی والدین کی نیکی کا ڈائریکٹ اثر انسان کی اپنی اولاد پر ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو والدین نیک ہیں، جو باعمل اور با کردار ہیں، اگر اللہ نہ کرے وہ اپنے بچوں سے دور ہو بھی جاتے ہیں، یا ان کے بچے کچھ وقت کے لیے ان سے دور ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں، تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی نیکی کی وجہ سے ان کا خیال رکھیں گے. جیسے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے ذریعے ان کے اکنامک یا فائنینشیل مسئلے، کیونکہ دیکھیں ایک باپ کے لیے کیا تکلیف، یعنی کیا ڈر ہوتا ہے، کیا فیئر ہوتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو ان بچوں کو کون سنبھالے گا، تو اللہ نے ان کی نیکی کی وجہ سے ان کو سنبھالا، یہاں پہ ذکر کیا. اور میں یہاں پہ 1-2 حدیثیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جلدی سے. اس آیت میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، یعنی ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود جب رات کو قیام کرتے تھے تو اپنے بچہ ساتھ لیٹا سو رہا ہوتا تھا، اور آپ تھک جاتے تھے، تو تھکنے کے بعد جب آپ بیٹھنے لگتے، آرام کرتے، تو اپنے بچے کو دیکھتے تو آپ پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے اور رونا شروع ہو جاتے اور کہتے من اجلک یا بنی، یہ تیرے لیے میں جو ہے اتنی عبادت کر رہا ہوں. اور آپ پھر یہ آیت پڑھتے تھے روتے ہوئے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی ان ادر ورڈز جب وہ اپنے بچے کو، یعنی جب آپ کو اپنے بچوں پر پیار آئے اور آپ کو لگے کہ میرا بچہ اور کل کو اللہ اس کو امام بنائے یا نیکی میں آگے بڑھائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود نیکی کی طرف محنت کریں اور کوشش کریں، اور اس نیت سے کہ اللہ میری نیکی کی وجہ سے ان کو بھی نیک بنائے. اسپیشلی آج کے دور میں نا دیکھیں اتنا زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں، پیرنٹس نظر رکھ ہی نہیں سکتے 100%. اچھا، اس میں ایک اور حدیث میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پتہ چلتا ہے والدین کی نیکی کا کتنا اثر پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں یستجاب لہن، جو ہمیشہ جو ہے نا وہ مستجاب الدعوات، یعنی 3 دعائیں ایسے ہیں جن کا جواب اللہ فوراً دے دیتے ہیں، یعنی قبول ہوتی ہیں. اس میں ایک دعوت المظلوم ہے، ایک مظلوم کی دعا ہے، دوسری آپ نے فرمایا دعوت مسافر کی ہے، اور تیسری دعوت الوالد لولدہ، کہ والد کی دعا جو اپنے بچے کے لیے کرے. اور آخری ایک حدیث میں کہتا ہوں، اور یہ انشاءاللہ پوائنٹ میرا کنکلوڈنگ پوائنٹ ہے اس حوالے سے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک والد سب سے بڑا گفٹ اپنی اولاد کو پتہ کیا دے سکتا ہے، کہ ان کو حرام سے بچا دے اور ان کو حلال کھلا دے. میں کہتا ہوں یہ اس باپ کی نیکی بھی ہے، اور یہ اتنا بڑا احسان ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو شاید باقی سارے احسان چھوٹے ہیں، کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ اپنے بچوں کے بارے میں کنسرنڈ ہو کہ ان کے منہ میں، ان کے پیٹ میں کوئی ایسا لقمہ نہ جائے کہ جو حرام کا ہو. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما جسم نبت من الحرام فالنار اولی بہ، کہ جو بھی جسم جو ہے اللہ معاف کرے وہ حرام کے اوپر پلے تو وہ آگ کے زیادہ قریب ہے. یعنی ان ادر ورڈز کہ آگ نیچرلی اس کا افیکٹ ہوتا ہے انسان کے کردار پر، یعنی حرام چیز انسان کے کردار اور گفتار کو خراب کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ والدین کو، یہ اس آیت میں خاص طور پہ والدین کے لیے بہت نصیحت ہے. دیکھیں 2 چیزیں، دونوں میں والدین، اور دونوں میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی آس رکھی اور ان کا پاس رکھا. بیوٹیفل، ماشاء اللہ. اچھا کوئکلی اگر آپ لوگ، کیونکہ نا بڑا امپورٹنٹ ایک نقطہ ہے کہ حضرت خضر ایکچولی تھے کون، یہ نا بڑی مسکنسیپشنز ہیں ہماری سوسائٹی میں.
کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں آلویز، اور وہ مطلب آج بھی لوگوں سے ملتے ہیں، اور جیسے ایک کانسیپٹ آپ کو پتہ ہے صوفیاء کرام کا بھی ہے کہ وہ آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو واز ہی اے پروفٹ، واز ہی این اینجل، واز ہی اے ہیومن بینگ؟ یہ اگر کوئکلی آپ میں سے کوئی اس پہ روشنی ڈال دے، کلیئرٹی ہو جائے گی بڑی. بس اس میں یہی ہے علی بھائی، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے کہ کیا وہ مفسرین کا کیا وہ تھے، نبی تھے یا پھر جو ہے کہ اللہ کے کوئی ولی تھے، نیک آدمی تھے. بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے ایویڈنسز سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، کیونکہ انہوں نے کئی دفعہ اپنے ایکشن کو جو ہے اللہ کی طرف منسوب کیا کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا وحی کا تعلق تھا. اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھیجا وہ ایک تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا، ورنہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ میں جو ہے اور وہ بہت فرق ہے، کیونکہ اولو العزم پیغمبر ہے. اگر ہم سیدنا خضر کو پیغمبر مان بھی لیں تو اس کے باوجود سیدنا موسیٰ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ کا، وہ ایک خاص ان کا مقام ہے، وہ کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے، یعنی وہ بڑے پیغمبروں میں سے. لیکن اللہ نے تربیت کے لیے، جیسا کہ اس حدیث کے کانٹیکس میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی بندے نے سوال کیا کہ کیا آپ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کی اصلاح کے لیے ان کو بھیجا سیدنا خضر کے پاس، اور ان سے کہا کہ آپ نے، میرا ایک بندہ ہے عالم، میرا ایک بندہ ہے جو جس کے پاس جو ہے نا تو اس سے زیادہ علم ہے، جس کو میں نے ایسی چیزیں سکھائی ہیں کہ جو تجھے نہیں علم. تو سیدنا موسیٰ پھر اس لگن سے گئے ان سے سیکھنے کے لیے. تو وہاں پہ ان کی اصل میں اللہ نے تربیت مقصود اور تھی. یہ ان کے نبوت کا شروع والا دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سیدنا خضر کے بارے میں یہ ازیوم کرتے ہیں کہ شاید وہ بھی زندہ ہے، انہوں نے حاب حیات پی ہوئی ہے، ایک پانی ایسا پیا ہوا ہے جو ہمیشہ زندہ رکھنے والا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے اس کا. اور پلس کئی ایسے ایویڈنسز ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جیسے کہ یعنی بہت سے ایسے ایویڈنسز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. تو باقی اگرچہ ہمارے ہاں ایک گروہ ہے جو اس کا تصور کا قائل ہے، لیکن یہ بے بنیاد ہے، یعنی ہائپربولک اسٹیٹمنٹس اینڈ اوپینینز. واللہ اعلم. جزاک اللہ خیر. اس سے پہلے میں آج کے پارس کے ریفلیکشنز پہ آؤں، میں ایک اور ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گا. میں کل ہی رات کو سوچ رہا تھا کہ دیکھیے اللہ نے اسٹوریز آف پروفٹس مینشن کی ہیں ان دا قرآن. جیسے سورہ مریم میں بھی حضرت مریم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل، آلدو حضرت مریم از ناٹ اے پروفٹ، لیکن یہ کہ پروفٹس کی اسٹوریز ڈسکس کی ہیں اللہ نے. اور تھرو آؤٹ ہسٹری جو ان کے قوم کے وائسز ہیں نا پروفٹس کے، وہ چینج ہو رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کسی اب قوم لوط کی بات کی جائے، ہومو سیکشولیٹی یا اسی طرح دیگر جو ہم دیکھیں، لیکن ایک آپ چیز نوٹ کریں کہ جو انبیاء کی مین ٹیچنگز ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ یا قومی اعبد اللہ، نمبر 1 کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا اکاؤنٹیبلٹی، فکر آخرت. تو آئی تھنک کہ ساری چیزوں کا آپ کہہ لیجئے کہ یہ اتنی زبردست چیز ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے قریب ہو جانا، اور فکر آخرت کی ایک فکر جو ہے وہ پیدا ہو جانا. آئی تھنک کہ اٹ کین کیور ایوری تھنگ. باقی چیزیں تو ہیں ہی، شریعت ہے اور اس میں پنشمنٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑی زبردست جو ہے نا ایک چیز. میں نے جو ریفلیکشن شیئر کرنی وہ سورہ مریم سے ہے. سورہ مریم میں پہلی ہی چند آیات ہیں، اور یہ دعا کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنی ریفلیکشن شیئر کرتا ہوں. حضرت زکریا کی دعا، بہت ہی مشہور دعا الحمدللہ، اور اس میں جو الفاظ ہیں ان کی دعا کے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب کہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا. یعنی اللہ ایکنالج کر رہا ہے کہ اللہ کو چپ کے پکارنا ہے اللہ کو بڑا پسند ہے. یعنی انہوں نے لونلی نیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا اور دل سے پکارا اور کہا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیئا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. یہ جو ایکچولی ورڈز ہیں نا، ولم اقم بدعائک ربی شقیا، کہ اے میرے رب میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. دیکھیں پوائنٹ ٹو نوٹ، ایک بندے کی اولاد نہیں ہے اور بڑھاپے کو وہ پہنچ گئے. ابھی تک تو جوانی سے بڑھاپے تک کتنی دعائیں کی ہوں گی اولاد سے، مطلب ملینز میں بھی، ٹھیک ہے اگر ہم اپنے کانٹیکس میں سوچیں. لیکن اس کے باوجود وہ مایوس نہیں ہے. ہم 2 دن دعا نہ پوری ہے ہم کہتے ہیں لو جی اللہ ہماری دعائیں نہیں پوری کر رہا، ہم دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے. وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا آپ سے دعا کر کے. یعنی اس لیول کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ایزمپشن. اور پھر دیکھیے اس کے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کی دعا سنی، حضرت یحییٰ کی بشارت دی، اور اس کے بعد جب وہ بشارت دی گئی تو ہی واز سرپرائزڈ، یعنی خود ہی دعا کر کے خود ہی سرپرائز ہو گئے.
ایک اکثر ایسا ہوتا ہے نا بندہ ایک دعا کرتا ہے اور وہ پوری ہو جاتی ہے تو وہ سرپرائز ہو جاتا ہے کہ یار الحمدللہ اللہ نے دعا سن لی. تو یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے, اس میں بڑا ہوپ ہے, لیکن اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ دعا کے حوالے سے کبھی مایوس نہ ہو, دعا کرتے رہیں, اسپیشلی ایسی چیزوں کی جیسے اولاد کے حوالے سے ہے, ایسی چیزیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے یا بہت بینیفیشل ہیں ان دس دنیا ان آخرہ. کیونکہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری فلانے سے شادی نہیں ہو رہی تو کیا میں ویٹ کرتی رہوں یا ویٹ کرتا رہوں اور دعا کرتا رہوں, تو وہ تو انسان کو اشارے پھر سمجھ جانے چاہیے اور انسان کو موو فارورڈ کرنا چاہیے, لیکن کچھ چیزیں وہ کبھی بھی دعا نہیں چھوڑنی چاہیے ان چیزوں کی. اور اللہ کے بارے میں حسن ظن کہ میرا رب تو وہ بہت رحمان ہے, بہت رحیم ہے, اور وہ ضرور سن رہا ہے میری دعا اور مجھے بہترین ہی دے گا, اور بس پیچھے پڑ جائے بندہ کہ اللہ مجھے یہ چاہیے آپ سے. علی بھائی آپ کی ایسی بات سے نا مجھے اپنا بھی ایک واقعہ یاد آیا دعا کے لحاظ سے, کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا ادھر کہ ہماری جو فرسٹ بورن تھی مریم, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تھا, تو اس کے بعد ہمیں بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے. تو دسمبر 2019 میں نے عمرہ کیا تھا, کووڈ سے بالکل پہلے, اور مجھے یاد ہے جب میں نے کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھا, پہلی میری نظر جو پڑی کعبہ کے اوپر, تو میں نے یہی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نا نیک صالح اور صحت مند اولاد دیں مجھے. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی کہا کہ مجھے اولاد انہی کنڈیشنز کے ساتھ چاہیے, یعنی اگر اولاد نیک نہیں ہے, صحت مند نہیں ہے, تو پھر اولاد بھی نہیں ہے, مجھے اولاد بھی نہیں چاہیے, سیدھی سی جو بات ہے. اور ہمیں بھی سب اپنی اولاد کے لیے نا یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک بھی بنائے, صحت مند بنائے. تو میں نے جو کعبہ پہ میری پہلی نظر پڑی تھی تو میری نا دل سے یہی دعا نکلی. اینڈ لیس دین اے ایئر آفٹر دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بیٹی دی, اور اس کے 11 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دے دیا. تو لیس دین 2 ایئرس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی بھی دی. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا کا عملی بالکل. اور یعنی میں بھی کبھی بھی واللہ کبھی بھی میں مایوس نہیں ہوا, یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا جب بھی میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگا ہے. اور اس میں نا ہمیں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہمیں واضح طور پہ بتایا, کہ انسان جب بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو ون ون سچویشن ہوتی ہے. کیونکہ 1 of 3 things happen, ان 3 میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے, اور یہ تینوں چیزیں ہمیں نا یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی آپ دعا کریں گے نا ان تینوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی. پہلی چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر وہی جو آپ دعا مانگ رہے ہو وہ اسی طرح قبول کر لی جائے اور آپ کو آپ کے سامنے مینیفیسٹ کر دی جائے وہ دعا. دوسری چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی وہ دعا تو نہ قبول کرے, لیکن آپ کی طرف اگر کوئی مصیبت آنی تھی, کوئی مشکل آنی تھی, تو وہ آپ سے وہ ٹال دے گا. کوئی بھی پرابلم آنی تھی وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. سو یو وونٹ گیٹ واٹ یو پریڈ فار, لیکن سم تھنگ دیٹ واز ڈیسٹنڈ فار یو, جو کہ کوئی ایول تھا, کوئی ہارم تھی, تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا آپ سے. یہ سیکنڈ پاسبلٹی ہے. تھرڈ پاسبلٹی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ آپ کی دعا اس دنیا میں قبول کرے گا, نہ آپ سے کوئی مصیبت ٹالے گا, لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے کچھ بہتر رکھ لے گا اس دعا کے عوض آخرت کے دن. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان کو جب اس کے جو ڈیڈز ہیں وہ پیش کیے جائیں گے تو اس میں جو گڈ ڈیڈز ہوں گی تو وہ انسان کہے گا کہ میں نے اس کے لیے کوئی عمل ہی نہیں کیا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ تم نے فلاں دعا کی تھی جو میں نے قبول نہیں کی, اس کا عوض جو ہے, اس کا اجر جو ہے میں آج تمہیں دے رہا ہوں. تو انسان اس وقت ہوپ کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب مجھے جو ہے نا اجر ادھر ہی مل رہا ہوتا. سو یہ 3 پاسبلٹیز ہیں, ان میں سے ایک ہوگی ہی ہوگی. تو اگر یہ یقین ہو نا انسان کو کہ دعا از آلویز اے ون ون سچویشن, تو وہ دعا کثرت سے کرے گا بھی اور مایوسی بھی نہیں ہوگی کہ یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. قبول تو ہوگی قبول کا, مگر قبول کی نوعیت کیا ہے, ان 3 میں سے ایک نوعیت. اور اس میں نا جیسے احمد بھائی علماء نے یہ کہا کہ جو قبولیت ہے نا, جو بظاہر جو قبولیت سے مراد یہ ہے کہ جو ملی, جو مانگا وہ مل گیا, یہ سب سے ہلکا درجہ ہے. سب سے نچلا درجہ کہ آپ نے مانگا آپ کو مل گیا. دوسرا درجہ ہے کہ انسان کو اللہ نے نقصان دور کر دیا. اور کبھی انسان لاجیکلی اپنے آپ سے پوچھے کہ اگر مجھے آپشن دی جائے کہ مجھے کوئی چیز مل جائے یا کوئی نقصان سے میں بچ جاؤں, کس کو پریفر کرے گا؟ ہمیشہ انسان نقصان سے بچنے کو پریفر کرے گا. اور تیسری چیز آخرت ہے, وہ سب سے بڑا درجہ ہے کہ انسان جب کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. بالکل. اچھا, اس میں ایک اور چھوٹی سی میں ریفلیکشن یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا سورہ مریم کے لحاظ سے اور سورۃ الکہف کے لحاظ سے, اور یہ بات ذیشان بھائی نے اور مغیرہ بھائی نے بھی ایک انداز میں کی کہ یہاں پہ نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی نا اولاد کبھی کبھار دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. جب یہ خضر علیہ السلام والا جو واقعہ ہے, اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان والدین سے اولاد لے کے ان کو آزمایا. ظاہر ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ کس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد لے لی, لیکن ان کے لیے بہتری تھی اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ میں ایک ٹرسٹ رکھنا کہ یار جو بھی میرے ساتھ ہوا یہ میرے لیے بہتر ہی ہوا, یہ ہونا چاہیے. اور مریم علیہ السلام کو اولاد دے کے آزمایا.
اتنی سخت آزمائش تھی کہ ان کو اولاد دی گئی. تو کبھی بار اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے, کبھی بار لے کے آزماتا ہے, اینڈ دونوں کے اندر خیر ہی ہوتی ہے انسان کے لیے. اچھا, دعا کا موضوع چل رہا ہے تو آلدو میں نے آیت دوسری رکھی ہوئی تھی اس پہ بھی میں آتا ہوں, لیکن ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک چیز میں نے دعا کے بارے میں پڑھی جو کہ میرے لیے ابھی تک سب سے آ اسٹرک اور سب سے امیزنگ چیز ہے دین کی ساری چیزوں میں, خاص طور پہ یہ دعا کو لے کے. ابن قیم کہتے ہیں کہ دعا بیسکلی بندہ جب کرتا ہے تو کوئی آپ کی حاجت ہوتی ہے, کوئی آپ کی نیڈ ہوتی ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. لیکن ابن قیم کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ وین آئی آسکڈ اللہ فار اے نیڈ, اللہ نے میرے لیے ایک اس طرح کا دروازہ کھول دیا کہ جو میری نیڈ تھی وہ میں بھول گیا. اور وہ دروازہ کیا تھا؟ دا سویٹنس آف ڈائلاگ بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یعنی کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ جو اسٹیٹ تھا آف دا سویٹنس آف ڈائلاگ, اس چیز نے مجھے اس چیز کو ہی بھلا دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگنی تھی. سیم چیز ابن تیمیہ نے بھی ذکر کی ہے, سبحان اللہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک ہمارے لیے مہینہ ہے اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کا, خاص طور پہ کیونکہ اس مہینے کی مناسبت قرآن کے ساتھ اور دعا کے ساتھ بہت ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اعتکاف کریں گے آخری 10 دن میں, ان کے لیے تو بہت انکریجڈ ہے بیکاز وہاں پہ مومنٹس آف سیکلوژن آپ کو کافی ملتے ہیں. تو خاص طور پہ اس چیز کو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپیرینس کرنا چاہیے. اچھا, میں نے سورہ مریم سے آیت نمبر 59 اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے. اس آیت میں ایک وعید ہے, ایک تھریٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ نماز نہیں پڑھتے. اور انفارچونیٹلی ہمارے لیے, ہمارے معاشرے کے اندر, ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں, لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ. آپ ہماری ورک پلیسز کو دیکھ لیں, ہمارے تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں, ہمارے دفاتر کو دیکھ لیں کہ دے آر ناٹ کیٹرڈ فار نماز. یعنی کہ جو نمازی ہیں ان کو اتنی دقت ہوتی ہے اس چیز میں. یعنی کہ آپ, مغیرہ نے بھی ایک دفعہ پہلے مثال دی تھی کہ آپ رمضان میں مسجد کی حاضری دیکھیں اور غیر رمضان بلکہ عید والے دن ظہر کی ہی دیکھیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 59 میں سورہ مریم کی, فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ, کہ بٹ دے ور سکسیڈیڈ بائی جنریشنز, یعنی کہ ان کے بعد ایسی قومیں آئیں جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ, اپنی نمازوں کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا, ضائع کرنا شروع کر دیا. پہلی صفت. دوسری صفت واتبعوا الشہوات, اور اپنی شہوات کی پیروی کرنا شروع کر دی. فسوف یلقون غیا, تو دے ول سون فیس ایول کانسیکوینس. اور اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر ایک صحابی کا قول لے کے آئے ہیں کہ غیا سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ اٹ از دس از اے ویلی ان دا ہیل فائر وچ از ویری ڈیپ اینڈ اٹس فوڈ از اے فلتھ. تو یہ ایک بہت ڈیٹرنٹ ہے جو ہمارے سامنے قرآن مجید کا موجود ہے, جو کہ اس چیز کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں کہ خیر ہے کوئی بات نہیں, نماز پڑھی نہ پڑھی ایک ہی بات ہے. اللہ نے اس چیز کو ہلکا نہیں سمجھا, بلکہ یہ دو صفات, نمازوں کا نہ پڑھنا, ان کو ضائع کرنا, اور اپنی شہوات کی پیروی کرنا, یہ سبب بتائے ہیں دونوں جہنم میں جانے کے لیے. بارک اللہ فیک. اچھا, میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, خاص طور پہ سورہ مریم کی ذکر کیا تو سورہ طٰہٰ جو آگے ہے اس حوالے سے سورہ طٰہٰ کے شروع میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کا ایک ڈائلاگ ذکر ہوا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے یعنی حکم دیا کہ جا کے فرعون کو دعوت دیں. تو وہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ایک ٹائرنٹ کو فیس کرنا ہے. تو وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا ان ریٹرن کہ اللہ مجھے ہیلپ چاہیے, تو معجزات نہیں مانگے. یہ معجزات, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ معجزات اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیے تھے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. جیسے ہم آگے پڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر مختلف جگہوں پہ اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ان کو جو کچھ معجزے دیے, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ, 9 معجزے اللہ نے دیے جس کا ذکر اللہ نے بنی اسرائیل میں کیا. لیکن یہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مانگا تو اپنا بھائی مانگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بڑے مشن کے لیے انسان سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ افراد ہوتے ہیں, مالی وسائل نہیں ہوتے. یعنی جہاں پہ فرعون ہے تو وہاں پہ پیسے, خزانے, کچھ بھی مانگ سکتے تھے, لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ اپنا بھائی مانگا. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر, خاص طور پہ اور دعوتی مشن کے اندر, سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں افراد اور ہیومن ریسورس ہوتے ہیں. اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں ذوالقرنین کا بھی ہے, قال ما مکنی به, جو ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا, قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ. انہوں نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, میرے ساتھ مدد کرو. یعنی افرادی قوت آئے, ہیومن ریسورس میرے ساتھ آ کے لگے تو ہم یاجوج ماجوج کو روکیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ افراد کے اوپر انویسٹمنٹ, اور ان لوگوں سے بعد تو ہمیں جو ہے نا مالی وسائل یا مادی وسائل کے بجائے ہیومن ریسورس کے پیچھے جانا چاہیے اور ان کی تربیت اور ان کا تزکیہ کرنا چاہیے تاکہ ہم انشاءاللہ خیر حاصل کر سکیں. ایک اور چیز جو میں سورہ طٰہٰ کے حوالے سے ذکر کروں گا, چھوٹا سا پوائنٹ ہے.
آیت نمبر 43 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اذهبا الى فرعون انه طغى کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بنایا ان کے ساتھ ہم سفر اور ان سے کہا کہ آپ جائیں دونوں، اور کہا فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی کہ آپ دونوں جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے فرعون نے، اور اس کے ساتھ نرم بات کرو. یعنی آپ امیجن کریں کہ فرعون ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں کہ نرم بات کرو. اس سے پتہ چلا کہ دعوت کے میدان میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے. یعنی فرعون ہے اس کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ نرم بات کرو. یعنی کہ فرعون سے زیادہ ایول تو کوئی کون ہو نہیں سکتا ہے. یعنی فرعون گالی ہے، اگر آپ کسی کو فرعون کہیں تو وہ گالی ہوتی ہے ہمارے یہاں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی نرم بات کرو. کیوں ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بات مایوسی. تو دعوت کی فیلڈ میں چونکہ ہم دعوت کی فیلڈ سے متعلق ہیں تو یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ بڑے سے بڑا ٹائرنٹ بھی کھڑا ہوا ہے نا، تو اگر آپ کے مایوس ہے نا کہ اس کو ہدایت نہیں ملنی، تو آپ کی دعوت کا یہ دعوت کی فیلڈ نہیں ہے، پیرنٹنگ ہو گئی، ہر جگہ ایجوکیشن ہو گئی، یہ رول ہر جگہ. اور دوسری چیز نرمی، فقولا له قولا لینا لعله يتذکر، اس کو نرم بات کرو. ہو سکتا ہے اس سے وہ کیا کرے، نصیحت حاصل کر لے. اس کا مطلب ہے نرمی اور نرم بات کرنا بڑے سے بڑے ٹائرنٹ کو بھی کیا اس کا بھی دل نرم کر سکتا ہے. یعنی جو ڈیفیکلٹ لوگ ہیں ان سے نرمی سے وہ زیادہ بینیفیشل ہے ایز کمپیئر ٹو سخت بات. بالکل ایسے ہی ہے. جزاک اللہ. میں کوئکلی 2 ریفلیکشن سورۃ طٰہٰ سے. ایک تو چونکہ ذیشان آپ نے دعا کا ٹاپک الحمدللہ چھیڑ دیا، باقیوں نے بھی، تو یہ جو ہے اللہ آپ نے کہا نا سویٹنس انہیں وہ مل گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کی. تو یہ بڑا خوبصورت پیسج ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جب سوال پوچھتے ہیں نا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، حالانکہ اللہ کو تو پتہ تھا. تو دیکھیں ہی واز سو ایکسائٹیڈ ٹو ٹاک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جیسے میں آپ سے پوچھوں آپ کے ہاتھ میں کیا، اگر آپ ایکسائٹیڈ نہیں ہیں آپ کہیں گے موبائل ہے، لیکن اگر آپ ایکسائٹیڈ کہیں گے آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ کہیں گے آپ کو نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے، جو آئی ہوپ آپ کرتے ہیں، اور ایکسائٹیڈ ہیں، تو آپ کہیں گے علی بھائی یہ موبائل ہے، اس میں گیمز ہیں، اس میں ایپس ہیں، اس میں یہ کرتا ہوں. تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال ہی عصای اتوکأ علیہا وأحش بها على غنمی ولی فیہا معارب اخری. موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے اور بھی بتانا چاہ رہے تھے، اور بھی بتانا چاہتے ہیں. یعنی ہی وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو اللہ. سو الحمدللہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ از اے ڈائلاگ ود اللہ. آئی تھنک اس فیلنگ کو انٹرنلائز ہم کریں کہ اللہ ہمیں جواب بھی دے رہے ہیں اور ہم اللہ سے بات کریں، اور دعا کی سویٹنس بھی الحمدللہ جو ہے. اور سیکنڈ جو ریفلیکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سورہ طٰہٰ کا اینڈ آلموسٹ ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو انسٹرکشن دی گئی تھی دنیا میں بھیجنے سے پہلے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی بھی میری وحی سے آراز کرے گا، میری انسٹرکشن سے آراز کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو پھر اس کے لیے بہت ہی ایک ہارڈ لائف ہے، اس کی لائف میں تنگ دستی ہوگی. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور پھر ہم اس کو اندھا کر کے اللہ معاف کرے جو ہے اٹھائیں گے. تو یہ جو معیشتاً ضنکا ہے، میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے پوائنٹ رکھتا ہوں. دیکھیں نمبر 1 ہز لائف ول بی ہارڈ ان دس ورلڈ. اس سے جنرل مراد ہے کہ ہارڈ ہوگی اس کی زندگی، کافی مشکلات ہوں گی. ہی ول ہیو نو ٹرینکولیٹی، غنا نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، نہ ہی شرح صدر ہوگا. یعنی ٹروتھ کو شاید وہ دیکھ نہیں پائے گا. رادر ہز چیسٹ ول بی کنسٹرینڈ ایون اف ہی اپیئرز ٹو بی ان کمفرٹ آؤٹ ورڈلی اینڈ ہی ویئرز وٹ ایور ہی لائکس، ایٹ وٹ ایور ہی لائکس اینڈ لیوز وٹ ایور ہی وانٹس، ہی ول اسٹل ناٹ بی ہیپی. تو دیٹ از دی جنرل تفسیر آف معیشتاً ضنکا. اور اس کا دل جو ہے وہ کبھی بھی سرٹنٹی اور جو ہے نا وہ فیتھ کو نہیں پائے گا، یعنی پاکیزہ زندگی نہیں ہوگی، جس کا ہم نے ذکر کیا نا، حیاتاً طیبہ. بالکل حیاتاً طیبہ. تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے بڑی وارننگ ہے. اور اس سے میں آڈینس کو ایک پوائنٹ جو مینشن کرنے آتا ہوں وہ یہ کہ ریلیجن کو پریکٹس کریں. ریلیجن کیم تاکہ ہم اس کو پریکٹس کر سکیں، صرف سنا نہ کریں. آج کل پوڈ کاسٹ بہت ہیں، ٹھیک ہے، آج کل لوگ نہ کہتے ہیں ہم نے یہ والا پوڈ کاسٹ سنا، ہم یہ سن رہے ہیں، ہم اس اسکالر کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیں آپ سن تو بہت کچھ رہے ہیں، پوائنٹ از کہ آپ پریکٹس کتنا کر رہے ہیں. اور لوگوں کو شارٹ کٹس چاہیے ہوتے ہیں نا کہ بس جی ہمیں کوئی ذکر اذکار بتا دو، ہم کریں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. تو پریکٹس تو وہ کر نہیں رہے اور ذکر اذکار سے مسئلہ حل کرانا چاہ رہے ہیں. تو وہی تو پریکٹس کے لیے آئی ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جزاک اللہ. اچھا یہاں پہ مغیرہ بھائی نے بات مینشن کی تھی نا آپ نے کہ فرعون سے کہا گیا کہ اس سے جا کے نرمی سے بات کرو. دیکھیں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ نرمی سے بات کرنے کا بھی فائدہ بھی نہیں ہوتا کبھی کبھار، لیکن ڈیفالٹ وہی اور انسان کو نرمی سے ہی بات کرنی چاہیے. اینڈ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے. کبھی کبھار ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور ہم مایوس بھی ہو جاتے ہیں لوگوں سے، اور ہم کمپلین بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کو گائیڈ کر رہا، کیوں نہیں اس کا دل بدلتا.
دیکھیں انبیاء نے بھی کوشش کی، اور اسی طرح سورہ مریم میں نا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے والد سے بات کر رہے ہیں اور بڑی ہی پیار بھرے انداز کے اندر بات کر رہے ہیں، یا ابتی کہہ کے کہ میرے پیارے ابو، اور پورا ان کے ساتھ مخاطب ہو کے ان کو سمجھا کہ کیوں آپ اس چیز کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ سن سکتے ہیں نہ آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، کیوں شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور بہت ایک اچھے اور احسن انداز کے اندر میں آپ کے لیے دعا کروں گا. لیکن ان کے والد کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ بہت سختی سے جھاڑ دیتے ہیں ان کو اور کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ تم نے میرے پاس آیا تو تمہیں میں رجم کر دوں گا، I will stone you to death basically. لیکن پھر بھی ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے جو ہے نا استغفار کروں گا، میں اپنے رب سے جو ہے نا آپ کے لیے معافی مانگوں گا. تو ایک تو یہ جذبہ رکھنا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا، کہ ان کو پیار سے اور جس اچھے انداز کے ساتھ انسان بلا سکے اس طرح بلائے. لیکن یاد رکھے ذہن میں یہی کہ اصل جو چیز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اصل جو تبدیلی ہے نا جو انسان کے اندر آتی ہے، اصل جو دل پھیرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی پھیرتا ہے. اور یہ ہم کانٹراسٹ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو طالب جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرح کے تھے. وہی پوزیشن رکھی ہوئی تھی ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی ابو طالب سے، بہت ہی زیادہ. یہاں تک کہ جب ابو بکر کے والد جو ہیں صدیق رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں، جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو ابو بکر صدیق رونے لگ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا باپ جو ہے اتنی بڑی عمر میں جو ہے وہ اسلام قبول کیا اس نے. تو ابو بکر صدیق رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش میرے باپ کی جگہ جو ہے نا یہ ابو طالب ہوتا. اللہ. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی یہ چیز تکلیف دیتی تھی کہ ابو طالب جو تھے وہ اسلام قبول کیے بغیر جو ہے نا اس دنیا سے چلے گئے تھے. تو یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، اور اسی لیے وہ جو دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دین کی طرف ہدایت دی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ کے اوپر، اینڈ یہ کبھی بھی چھن سکتا ہے، کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے آپ کو اور آپ کی اور میرے دل کو اپنے دین کے اوپر. آمین آمین. جزاک اللہ. ایک آیت بھی ہے نا، انک لا تہدی من احببت، بالکل، کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ جس کو چاہیں وہ ہدایت پہ نہیں لے کے آ سکتے. تو اس سے دعوت میں بھی ہمیں ایک بڑا اصول ملتا ہے کہ آپ یعنی کہ ہم بہت سارے طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ وی اسٹک ٹو آور ویز، اور دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہم اپنا کام کرتے رہیں. جزاک اللہ خیر.